خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 16ویں باب میں سے سنیں گے۔ تب یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ خود انکاری کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ کیونکہ آدمی کو کیا فائدہ ہے کہ اگر تمام دنیا حاصل کرے مگر اپنی جان کا نقصان اٹھائے؟ یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ کیونکہ ابن انسان اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اور تب ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ لطوری طور پر سال کے دوران عام اتواروں میں سے 22ویں اتوار کی عبادت ہم خداوند کے حضور گزران رہے ہیں، اور خدا جو بہت مہربان ہے وہی ہمیں زندگی دیتا ہے اور زندگی کی برکات سے نوازتا ہے۔ آج اس کے کلام سے ہدایت اور رہنمائی پاتے ہوئے خداوند میں مضبوط ہونے کے اور زیادہ راستے اور زیادہ مواقع تلاش کرتے ہیں تاکہ ہم بھی خداوند کے حضور پطرس کی طرح کچھ سیکھ سکیں۔ آج کی پہلی تلاوت میں ارمیہ نبی کے صحیفے سے جو کلام ہم نے سنا ہے، اس کلام کے وسیلہ سے آج اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ارمیہ نبی خداوند کے حضور پیش کرتا ہے۔ اے خداوند، تو نے مجھے مغالطہ دیا اور میں نے مغالطہ کھایا۔ مغالطہ کیا ہے؟ شاید ہماری عام زبان میں ہم سمجھ پائیں دھوکہ ہے۔ اے خداوند، تو نے مجھے دھوکہ دیا اور میں نے دھوکہ کھایا۔ یہ بات آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کیا انسانوں کو دھوکے دیتا ہے؟ کیا خدا انسانوں کو مغالطہ دیتا ہے؟ کیا خدا انسانوں کو ایسی راہوں پر لے جانا چاہتا ہے کہ وہ اس کے ہی منکر ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہے۔ لیکن کئی بار ہم بھی ایسا ہی سوچتے ہیں۔ مشکل آئی، مصیبت آئی، پریشانی آئی، ہم نے دعا کی، 1 دن دعا کی، 2 دن دعا کی، ہفتہ دعا کی، اور ہمیں جواب نہیں ملا۔ ہم نے دعا کرنا چھوڑ دیا، ایمان رکھنا چھوڑ دیا، عبادت میں آنا چھوڑ دیا۔ ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا، ہمیں خدا پر بھروسہ نہیں رہا۔ شاید خدا ہمیں دھوکہ دیتا ہے، شاید وہ ہماری اذیتوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے ہمیں باہر نکالنا نہیں چاہتا ہے۔ ہم انسان اگر ایسا سوچتے ہیں تو غلط سوچتے ہیں۔ ہم خداوند کے حضور اس بات پر توجہ کرنے کی کوشش کریں، خدا نہ کبھی کسی کو مغالطہ دیتا ہے اور نہ کسی سے مغالطہ کھاتا ہے۔ یہ ہم انسان ہیں، اور ارمیہ نبی بھی آج انسان ہوتے ہوئے اسی بات پر سوچتا ہے۔ پطرس رسول، جس کے متعلق ہم نے پچھلے اتوار والہانہ انداز سے سنا، جب یہ سوال کیا گیا لوگ مجھے کیا کہتے ہیں یا میں کون ہوں لوگوں کی نگاہ میں، تو بہت سارے جوابات آئے۔ نبیوں میں سے کوئی یوحنا اصطباغی ہے، الیاس ہے، یا نبیوں میں سے کوئی ہے، لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو پطرس نے جواب دیا، تو المسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا۔ اور یسوع مسیح نے بڑی اونچی آواز سے اعلان کیا، شمعون بریونا، یہ بات میرے باپ نے تیرے دل میں ڈال دی ہے۔ انسان کا جسم اور خون اس بات کا اقرار نہیں کر سکتا ہے، یہ بات میرے باپ نے تیرے اندر ڈالی ہے، تو نے اقرار کیا ہے اور دنیا کو بتایا ہے کہ میں المسیح ہوں، زندہ خدا کا بیٹا۔ اور یسوع مسیح نے اس کے بعد اسے کہا، شمعون برجونا، تو کیفا ہے، تو چٹان ہے، تو پتھر ہے، اور اس چٹان پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ اور آج اگر آپ نے کلام سنا، غور کیا ہو تلاوت پہ، تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیا گیا، اے شیطان مجھ سے دور ہو۔ ایک طرف چٹان پطرس ہے، اس پر کلیسیا مضبوط ہے، اور ادھر سے آواز آئی، اے شیطان مجھ سے دور ہو۔ کئی لوگ کیا باتیں سوچ سکتے ہیں، اس میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ وہ پطرس جس کی بنیاد پر ہم بنائے ہیں کہ ہماری کلیسیا بنی ہے، خدا نے آج اسے شیطان کہہ دیا ہے۔
खुदावन के हजूर आज इस नुक्ते को समझने की कोशिश करते हैं, क्यों यीशु मसीह ये अल्फाज इस्तेमाल करता है, ऐ शैतान मुझसे दूर हो। पहली बात, शैतान, यीशु मसीह का सामना शैतान से हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ, आजमाइश के वक्त को याद करें। अपनी बशारती ज़िंदगी को शुरू करने से पहले, रोज़े रखने के बाद, 40 दिन की भूख के बाद खुदावन यीशु मसीह का सामना शैतान से होता है। और शैतान क्या चाहता है? इन पत्थरों से क्या रोटियां बन जाएं? मुझे सजदा कर तो ये सारी शान और शौकत तुझे दे दूंगा। अपने आप को नीचे गिरा दे तो क्या होगा? फरिश्ते तुझे उठा लेंगे, तेरे पाँव को किसी पत्थर से चोट नहीं लगेगी। अब गौर करें, जब यीशु मसीह से शैतान कह रहा है तो क्या बातें कर रहा है यीशु मसीह? ज़रूर है कि इब्ने इंसान गैर कौमों के हवाले किया जाए और वो उसे कत्ल करेंगे। पतरस आज यीशु मसीह को साइड पे लेकर ये बात कहना चाहता है, ऐ खुदावंद, हो नहीं सकता कि तुझे कोई नुकसान पहुंचाए, हो नहीं सकता कि तुझे कोई नुकसान पहुंचे और कोई तुझ पर हाथ उठाए और कोई तुझे कत्ल करे। और शैतान भी क्या कह रहा था? तू अपने आप को नीचे गिरा दे हैकल से तो तुझे चोट नहीं लगेगी, तुझे तेरे फरिश्ते आकर उठा लेंगे। अब गिरना और चोट लगना और इधर यीशु मसीह का कत्ल होना, उसे मारना, उसे जख्मी किया जाना, उसे गिरफ्तार किया जाना, इन मनाजर को पतरस सुनना नहीं चाहता है। लेकिन ये बातें किससे मिल रही हैं? शैतान से। तू अपने आप को नीचे गिरा दे, तेरे पाँव को चोट नहीं लगेगी, फरिश्ते तुझे उठा लेंगे। और यहाँ पतरस खड़ा होकर कह रहा है, नहीं 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 यीशु मसीह, ये तुझ पर नहीं हो सकता। वो क्यों कह रहा है? अब यहाँ पर भी एक मगालते की बात है जो पहली तलावत में है, ऐ खुदावन तूने हमें मगालता दिया और हमने मगालता खाया। अब मगालता क्या था, धोखा क्या था, जिसको समझने की जरूरत थी पतरस को। और धोखा ये सारे शागिर्द इस तरह से देख रहे हैं, यीशु मसीह मोजज़े करता है, बीमार ठीक हो जाते हैं। यीशु मसीह रोटियों पर बरकत देता है तो रोटियों के ढेर लग जाते हैं। 5 रोटियां और 2 मछलियों पर बरकत देता है, 5000 लोग खाना खा लेते हैं, 12 टोकरियां बच जाती हैं। यीशु मसीह पानी पर चलता है, उसकी कुदरत पानी पर, कायनात पर, खुराक पर और हर एक चीज पर उसकी कुदरत नजर आती है। और शागिर्दों ने सोचना शुरू कर दिया था, इस्राएल का बादशाह यही है, यही हमें रोमी हुकूमत से आज़ाद करेगा, यही सारी कौमों को ख़त्म कर देगा, ये हमें उस चुंगल से आज़ाद कर देगा, उस गुलामी से निकाल लेगा। और खुदा अपने ज़ोरे बाजू से, अपने मोजज़ात से, अपनी तलवारों से, अपनी फरिश्तों की फ़ौजों के साथ सारी दुनिया का कला कमा कर देगा और सिर्फ हम ही बाकी बचेंगे। और जब इस तरफ यीशु मसीह अपने मरने की बातें करता है तो वो धोखा खाते हैं। ऐ खुदावंद तूने हमें मगालता दिया। मगालता खुदा ने नहीं दिया था, ये सोच शागिर्दों की अपनी थी। वो तो मोजज़े करता है, ये खुदा की कुदरत है। और उसने ऐलान किया था अपनी पहली तकरीर में, जो यीशु मसीह ने पहला खुतबा हैकल के अंदर खड़े होकर लूका की इंजील 4 बाब में 16वीं आयत में बताया था, रूह खुदावंद मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया ताकि मस्कीनों को खुशखबरी दूं, अंधों को बनाई दूं और कुचले हुओं को आज़ादी दूं। ये मेरा काम है, ये मेरी खिदमत है, ये मुझे करना है, ये बाप की मर्जी है जो पूरी होनी है। और बाप की मर्जी इसमें भी है कि मैं दुख उठाऊं। और इसलिए वो जो हैकल से अपने आप को नीचे गिराएगा तो उसके पाँव को चोट नहीं लगेगी, ये शैतान कहता है। और यहाँ पतरस कहता है, खुदावन तुझको कोई चोट नहीं मार सकता, कोई तुझ पर हमला नहीं कर सकता, कोई तुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता, कोई तुझे गिरफ्तार करके कत्ल नहीं कर सकता, मार नहीं सकता, कोई सलीब नहीं दे सकता, कोई तुझे दुखों में मुब्तला नहीं कर सकता। इसलिए ये अल्फाज और वो अल्फाज जो शैतान के थे एक जैसे थे। तो फिर यीशु ने कहा, ऐ शैतान मुझसे दूर हो। दूसरी बात जो समझने की है, ऐ शैतान मुझसे दूर हो। दूर करने का मतलब ये नहीं है कि उसको अपने आप से दूर करके लहदा फेंक दिया जाए, बल्कि कभी कभी हम भी ऐसा ही करते हैं। हमें जो बरकतें फ़ज़ाइल खुदावंद से मिलते हैं उनको हासिल करने के बाद कभी कभी हम इंसानों को एक दूसरे से दूर करते हैं। और कभी कभी अपने आप को सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा बनाने की कोशिश करते हैं। मुझसे दूर होने से मुराद है पतरस। मैं बाप की बातें बता रहा हूं और बाप ने मेरे लिए लिखा है कि ज़रूर है कि इब्ने इंसान गैर कौमों के हवाले किया जाए
اور پطرس تو میرے سے آگے بڑھ کر باپ کی مرضی کو نہیں جان سکتا ہے, تو میرے سامنے آ کر کھڑا ہو کر مجھے سکھا نہیں سکتا ہے, یہ باپ کی طرف سے لکھا گیا ہے, یہ ہونا ہی ہے. ہاں مجھ سے دور ہو, آگے کھڑے ہونے کی بجائے میرے پیچھے آ. اچھا چرواہا میں ہوں اور میرے پیچھے تمہیں آنا ہے. اس کے بعد جب میں تمہیں کہوں گا میری بھیڑیں چرا, میرے بڑے چرا, میری چھوٹی بھیڑوں کو چرا, تب تو چرواہا بنے گا میرے بعد. تو ابھی میرے پہلے ہی مجھ سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, میرے پیچھے ہو, میرے پیچھے آنے کی ضرورت ہے. اور میرے پیچھے ہونے سے مراد کیا ہے؟ اور اس کا جواب آج خدا نے اپنے کلام میں دیا ہے. میرے پیچھے ہونے سے مراد ہے اگر کوئی میرا پیرو بننا چاہے تو کیا کرنا ہے؟ خود انکاری کرے اور اپنی صلیب آپ اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. یہ نہیں کہ میں یسوع کی صلیب سے پہلے بھی اپنی صلیب اٹھا کے یسوع سے آگے بھاگ کے جاؤں. پہلے ضرور ہے ابن انسان غیر قوموں کے حوالے کیا جائے, غیر قومیں اس بات کے لیے سوچیں اور خدا کے کلام کے مطابق جو کچھ خداوند یسوع مسیح کے متعلق کہا گیا اس کے مطابق پورا ہوگا. یسوع سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں, ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے. اور یہی بات پطرس بھول گیا تھا, اس لیے یسوع کے آگے آ کر یسوع مسیح کو بتانا چاہتا ہے خداوند تجھ پر ایسا کبھی نہیں ہوگا. اور یسوع مسیح کو یہ الفاظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں, اے شیطان مجھ سے دور ہو. شیطان ہم نے آزمائشوں میں دیکھا, اور اب جو صلیب کا واقعہ ہے وہ کہتا ہے میرے پیچھے آنا ضروری ہے, اپنی اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے پیچھے ہو لو. یہ ضروری ہے یہ نقطہ سمجھنا. یسوع مسیح یہ نہیں کہنا چاہتا کہ جس کو میں نے پچھلے اتوار برکت دی اور کہا تو چٹان ہے اور اس چٹان پر میں کلیسیا بناؤں گا, آج اس سے ہم پریشان نہ ہوں. ہم بھی کمزوری میں انسانی طور پر جب سوچتے ہیں تو شاید کئی دفعہ آزمائشوں میں گر جاتے ہیں. پطرس بھی انسانی طور پر سوچتا ہے اور آزمائشوں میں گرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک اچھا یہودی ہوتے ہوئے سوچتا ہے ایسے دنیا بدلے گی, ایسے حالات بدلیں گے, ایسے حکومت سے چھٹکارا ملے گا, ایسے رومی حکومت ہماری دھرتی سے چلی جائے گی, ایسے ہم آزاد ہو جائیں گے. اور مسیح کے آنے کا مقصد یہ ہے. مسیح کے آنے کا تیسرا مطلب جو پطرس نہیں سمجھ پایا ہے وہ یہ ہے, اس نے یہ الفاظ سنے ضرور ہے کہ ابن انسان غیر قوموں کے حوالے کیا جائے, اسے قتل کریں گے, اور اگلا حصہ اس نے سننے کی کوشش نہیں کی. اور وہ کیا تھا؟ اور تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا. جواب بھی پہلے حصے کا تیسرے دن جی اٹھنے کا جواب ہے, مرنے کے بعد جو زندگی کا جواب ہے, اور مرنے کے بعد دفن ہونے کے بعد جو پاشکا کا منظر ہے وہ جاننا ضروری ہے, اور پاشکا کا منظر جی اٹھنے کا منظر ہے. تو یہ تینوں چیزیں بڑے اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اے شیطان مجھ سے دور ہو, میرے پیچھے ہو لے, مجھ سے دور ہو. اور اس کے بعد یہ بات سمجھنا کہ ضرور ہے کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے بھی جی اٹھے گا. اس کا بھی اعلان سننے کی ضرورت ہے. اور ہر مسیح ایماندار اگر اپنی زندگی میں یہ سوچتا ہے کہ میری زندگی میں بہت پریشانیاں آتی ہیں, مجھے دکھ ملتے ہیں, مجھے تکلیفیں ملتی ہیں, میں اس دنیا میں دکھ سہتا ہوں, تو ہمیں سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ساری چیزیں تیسرے دن جی اٹھنے میں چھپی ہوئی ہیں. ہر ایک بیماری اور ہر ایک پریشانی کا ایک آخر ہے, ہر مصیبت کا ایک آخری وقت ہے جس کو ختم ہونا ہے, اور اس کے بعد جی اٹھنے کا فضل ہے, اس کے بعد زندہ ہونے کی امید ہے, اس کے بعد تبدیل ہونے کی امید ہے, اور خداوند میں مضبوط ہونے کا فضل ہے. دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں کے حساب سے لوگ رہتے ہیں. ان میں سے کتنے لوگ مشہور ہیں جن کا نام لیا جائے تو لوگ کہتے ہیں واہ 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 مزہ آ گیا, اس کی زندگی کا ہمیں پتہ ہے. حال ہی میں جو موجودہ دور میں اتنے دور میں بہت سارے لوگوں میں سے, بہت سارے مشہور لوگوں میں سے اگر مدر ٹریزا کا نام لیا جائے تو ہم سارے کہیں گے ہم سارے جانتے ہیں. کسی بھی ملک میں کھڑے ہو کر مدر ٹریزا کا نام لیں گے تو مدر ٹریزا کو جاننے والے وہ ایک دم سے کہیں ہاں ہاں ہم جانتے ہیں. اور ساری دنیا میں اگر کسی کا نام لیا جائے تو وہ کہیں گے نہیں نہیں اس کو تو متعلق سنا بھی نہیں. کیونکہ جب تک مرنے, قربان ہونے اور کچھ دکھ سہنے کا
फजल नहीं बताया गया तब तक हमारी पहचान नहीं होती है। और यही इसी फजल से पतरस रोकना चाहता था और यीशु मसीह को बताना चाहता था, यीशु मसीह दुखों के बगैर जिंदगी बड़ी अच्छी है। लेकिन यीशु मसीह कहता है दुखों के साथ ही जिंदगी है, दुखों के बाद क़यामत है, दुखों के बाद जी उठने का फजल है। ये बात समझना बड़ा ज़रूरी है और इस बात के लिए हम सबको तैयार किया जाता है ताकि हम सब आज इस बात पर गौर कर सकें। और मुक़द्दस पौलुस रसूल आज हम सब की हदायत के लिए एक बात कहना चाहता है और वो कहना चाहता है, तुम अपने बदन खुदा के लिए एक जिंदा और मुक़द्दस और खुदा की पसंदीदा कुर्बानी होने के लिए पेश करो। अपने बदन खुदा के लिए एक जिंदा और मुक़द्दस और खुदा की पसंदीदा कुर्बानी होने के लिए पेश करो। यही तुम्हारे लिए माकूल इबादत है। कुर्बानी दुख और तकलीफ़ के बगैर इबादत का भी कई बार मज़ा नहीं आता है। गुनाहगार आए और खुदा से माफ़ी मांगे तो उस फजल का तजर्बा होता है। कितने उठकर जाकर एतराफ़ करते हैं और माफ़ी मांगते हैं, उनकी ज़िंदगी में जो मज़ा, जो जोश और जो खुशी है वो कोई और देख नहीं सकता है। और इसीलिए कहा गया यही तुम्हारी मकबूल इबादत है, अपने आप को ज़िंदा और मुक़द्दस और खुदा की पसंदीदा कुर्बानी बनाओ। लेकिन अगर हम सोचते जाएं आसान ज़िंदगी क्या है, उसी को हम मानेंगे, उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, बस। चाइनीज़ एक कहावत है जिसमें एक बार चाइना के शहरों पर हमला होने लगा तो ऐलान किया गया कि सारे बुज़ुर्ग मर्द हजरात जितने भी हैं मर्द, वो सारे के सारे मुकाबला करने के लिए तैयारी करें और अपने अपने घरों से बाहर निकलें। जो नहीं निकलेगा हम उसको निकाल लेंगे। तो एक लड़की देखती है मेरा बाप तो पहले ही बीमार है और उसकी टांग भी थोड़ी सी ज़ख्मी है, वो तो चल भी नहीं सकता और अगर ये लड़ने के लिए बाहर गया तो ये पक्का है कि ये मर जाएगा। तो उसने अपने बाप को छुपा दिया, कहीं अपने बाप को छुपा दिया और उसके बाद अपने आप को इस तरह से अपने बाल कटवाए, अपना हुलिया तब्दील किया और कहा मैं जंग के लिए जाऊंगी। अब जब उस गांव के लोगों को पता चला कि हमारी ये लड़की जो है ये जंग के लिए जा रही है, तो एक नौजवान लड़के को कहते हैं जाओ और उसे समझाओ। हम तो सारे गांव के लोग उसे समझा बैठे हैं, वो हमारी सुन नहीं रही है, आप जाओ और उसे समझाओ कि ऐसे जंग में वो ना जाए, वो खुद भी मारी जाएगी और इसके अलावा वो लड़की है तो इसलिए आप ना जाओ। और वो लड़का जब उसे मनाने के लिए जाता है तो लड़की की जब बातें सुनता है कि उसके अंदर अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने कबीले के लिए, अपने ख़ानदान के लिए और उससे बढ़कर अपने मुल्क के लिए कितनी मोहब्बत है, और वो कहती है मैं जाऊंगी और अपने मुल्क को अपने दुश्मनों से आज़ाद करवाऊंगी। उसका ये जज्बा और अज़म देखकर वो नौजवान जो उसे मनाने गया था वो भी कहता है पहले मैं भी सोच रहा था कि मैं शायद छोटा हूँ और मैं जंग के लिए नहीं जाऊँगा, तू औरत होकर जंग के लिए जा सकती है तो मैं भी जाऊँगा और तेरे साथ लड़कर हम अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे। पतरस रसूल एक नए अज़म को सोच रहा था जो शायद इतना अच्छा नहीं था कि शायद यीशु के साथ हम भी तलवारें पकड़ेंगे और लड़ाई करेंगे। लेकिन जो यीशु का अज़म है सलीब की तरफ, कलवरी की तरफ, मौत की तरफ और फिर जिंदा होने की तरफ, इस फजल को समझना पतरस के लिए मुश्किल हो गया था। और जब यीशु ने उसे झंझोड़ा है, यीशु ने जब उसे शैतान कहा है, यीशु ने जब उसे कहा मेरे पीछे हो ले और अपनी सलीब आप उठा और मेरे पीछे हो ले, ये समझने का फजल जब यीशु ने दिया है तो फिर पतरस रसूल भी क्या करता है। जब रोम में परेशानियां आती हैं, रोम में दुख शुरू हो जाते हैं, रोम में मसीहों को मारना शुरू कर देते हैं, रोम में अजियतें उनका ऐलान कर दिया जाता है, जिसको क्रिश्चियन समझो देखो उसको उसी जगह पर कत्ल कर दो। तो पतरस आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उसको मशवरा दिया तू बड़ा अहम बंदा है, तुझे खुदा ने बरकत दी है, तू हमारा रहनुमा है, इसलिए तू चुपके से निकल जा। वो रोम से जा रहा था बाहर और बाहर जाने के अमल के दौरान
اس کی ملاقات آگے سے یسوع مسیح اس کو چلتا نظر آتا ہے جو روم کی طرف آ رہا تھا اور یہ روم سے باہر نکل رہا تھا. تو یسوع مسیح کو دیکھ کر پطرس کہتا ہے تو کدھر جا رہا ہے؟ تو یسوع مسیح کہتا ہے میں تو روم جا رہا ہوں. کہتا وہاں پر تو اذیتیں ہیں، پریشانیاں ہیں. اور یسوع مسیح یہ کہہ کر آگے گزر جاتا ہے. تو ایک بچہ جو پطرس کے ساتھ جا رہا تھا چھوٹا، وہ بول اٹھتا ہے، الفاظ بولتا ہے لطینی زبان میں کو وادیس، اے پطرس تو کہاں جا رہا ہے؟ تو وہ کہتا میں تو روم سے باہر نکل کے جا رہا ہوں، میں روم سے باہر جا رہا ہوں تاکہ بچ سکوں اس اذیت سے. تو جب پیچھے دیکھتا ہے کہ میرے سامنے سے تو یسوع گزرا تھا، اس سے میں نے بات کی، تو یہ بچہ کیسے لطینی زبان میں اتنے بڑے بڑے لفظ بول سکتا ہے؟ کو وادیس کدھر جا رہا ہے پطرس؟ تو ایک دم سے اسے ایسے لگتا ہے جیسے بچے میں سے یسوع کی آواز نکلی ہے، اور وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو یسوع مسیح اسے نظر نہیں آتا ہے. وہیں سے پطرس واپس مڑا، اور واپس مڑنے کے بعد روم شہر میں دوبارہ سے گیا. وہاں بعد میں اسے گرفتار کیا گیا، اور جب اسے مارنے لگے تھے تو کہا گیا اسے بھی صلیب دو، یہ یسوع کا پیروکار ہے. اور یہ بار بار کہتا ہے، یسوع نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، اسے بھی صلیب دی جائے. تو اس نے کہا مجھے صلیب یسوع کی طرح نہ دو. میں نے 3 بار اس کا انکار کیا تھا، میں نے اسے ان اذیتوں میں سے گزرنے سے روکا تھا. اب میں اپنے مالک کا، اپنے استاد کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے اگر مجھے صلیب دینی ہے تو مجھے الٹی صلیب دو، میرا سر نیچے کرو، میرے پاؤں اوپر کر دو، کیونکہ میں اپنے مسیح کا ساتھ نہیں دے سکتا. اور میں نے کئی بار کمزوری میں اس کا انکار کیا ہے. کیونکہ جب مچھلیوں کا معجزہ ہوا تھا تب بھی اس نے کہا تھا خداوند مجھ سے دور ہو کیونکہ میں گناہ گار ہوں. اقرار کیا تھا اس نے، آزمائشوں میں بھی گرنے کا اقرار کیا اس نے. اور پھر وحد پطرس کی ذات ہے جس کے لیے یسوع مسیح نے کہا اے پطرس میں تیرے لیے دعا کروں گا. یسوع مسیح اس کے لیے دعا کرتا رہا، وہ وفادار رہا اور خداوند کے حضور سب کے لیے ایک نمونہ بنا. آج جب مقدس پولس رسول ہم سب کو یہ کہتا ہے کہ ہم زندہ اور مقدس اور خدا کی پسندیدہ قربانی بنیں، تو اس کے لیے ضروری ہے ہم اپنی زندگی میں کیا چاہتے ہیں. جیسی تبدیلی یسوع مسیح چاہتا ہے ویسی تبدیلی اپنی زندگی میں پیدا کریں. یہ نہیں کہ جیسی تبدیلی میں چاہتا ہوں، میں آج اپنے آپ کو ایسا دیکھنا چاہتا ہوں، میں ایسے کپڑے پہننا چاہتا ہوں، میں ایسا لباس پہن کر ایسی جاب پہ جانا چاہتا ہوں. نہیں، جو برکتیں، جو فضائل خدا نے دیے ہیں، اور اپنی اپنی زندگی پر غور کریں. خدا آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی چاہتا ہے؟ خدا آپ کی زندگی میں کیا فضل دیکھنا چاہتا ہے؟ خدا آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی دیکھ کر آپ کو ایک پسندیدہ قربانی بنانا چاہتا ہے؟ اور آپ خدا کے لیے کیا پسندیدہ قربانی پیش کر سکتے ہیں؟ اور پسندیدہ قربانی جو ہے، مقدسہ ٹریزا جو مدر ٹریزا ہیں وہ کہتی ہیں اگر تم قربانی دینا چاہتے ہو تو قربانی ایسے ہوتی ہے آپ کسی کے لیے بھی کچھ بھی کرو جس سے آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ آپ خالی ہوئے ہو. آپ کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہو، پیسے سے اپنی جیب سے پیسے نکالو اور اس کو دو، اور آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کی جیب سے کچھ کم ہوا ہے. اگر آپ کسی کی تیمارداری کے لیے جانا چاہتے ہو تو آپ کو پتہ چلے آپ نے کسی کو وقت دیا ہے، آپ نے اپنے وقت سے نکال کر کسی کی مدد کی ہے، آپ نے کسی کے لیے چھوٹی سی قربانی کی ہے. اس قربانی کو محسوس کرو، اور اپنے اندر اس خالی پن کو محسوس کرنا بنیادی طور پر قربانی ہے. میں خدا کے لیے کیا قربانی دے سکتا ہوں؟ میں وقت نکالوں دعا کے لیے، میں وقت نکالوں عبادت کے لیے، میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں تو وقت نکالوں اعتراف کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، میں وقت نکالوں غریبوں کے لیے، میں وقت نکالوں اچھے کام کرنے کے لیے. میں ہر وقت جو اپنے پاس ٹیلی فون لے کر ہر وقت کسی کا میسج پڑھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے اتنا وقت ضائع کرتا ہوں، کہیں موبائل کو رکھ کر کہوں کہ میں اس میں سے 1-2 منٹ اپنے ماں باپ کو دیتا ہوں، اپنے بہن بھائیوں کو دیتا ہوں یا دیتی ہوں. اپنے کچھ قربانی کر کے خدا کے حضور کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں. روٹین کے کاموں سے ہٹ کر اپنے آپ کو تبدیل کرنا، چھوڑنا، اور کسی نہ کسی لحاظ سے اپنے آپ کو خالی کرنا بنیادی طور پر
ایک پسندیدہ قربانی بنتی ہے۔ آئیں خدا کے نام کو جلال دیں اور ہمیشہ اسی میں ہم بڑھتے ہوئے اسی کے نام کو جلال دیتے جائیں۔ خدا کرے کہ ہمارے خاندانوں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے بچوں میں اچھی تبدیلیاں آئیں اور ہم مسیحی ایمان میں بڑھتے جائیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔